السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین، آج میرے پاس آپ کے لیے چند بہت اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ ایک نازک دوراہے پر آ گئے ہیں۔ وہ کیوں نازک دوراہے پر آ گئے ہیں، کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر بات کریں گے پاکستان کے مختلف اداروں کے جو سربراہ امریکی شہریت کے حامل ہیں، ان کے حوالے سے شہباز حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایک اور اہم فیصلہ جو گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب جو ہیں ان کو مدت ملازمت میں توسیع نہ دینے کا فیصلہ جو کیا گیا ہے اور وہ آج سے فارغ ہو گئے ہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر مئی کا مہینہ ایک بڑا سیاسی میدان جنگ بننے جا رہا ہے۔ جناب پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے اپنے جلسے شیڈول کر لیے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر یہ مئی کا مہینہ سیاسی جنگ کے لیے اہم کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے جی، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات نازک دوراہے پر کیوں آ گئے ہیں؟ نازک دوراہے پر ناظرین ایسے آ گئے کہ جو سعودی حکمران ہے، جو سعودی شاہی فیملی ہے، رائل فیملی جو کہلاتی ہے، وہ اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین بھی کہتے ہیں اور وہ ان حوالوں سے بہت زیادہ حساس ہیں۔ یہ جو معاملہ ہوا، جو پاکستانی وفد گیا تھا، وزیر اعظم اور ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے مسجد نبوی میں، جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، وہ جو وہاں پہ گرفتاریاں کی سعودی حکومت نے، اس کے بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں دو سٹیٹس کے درمیان، یعنی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان۔ یہ سیاسی جنگ شنگ جو ہے جو پاکستان کے اندر ہے وہ تو چلتی رہتی ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے اس پہ سعودیز بہت زیادہ سیریس ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ بھی بندے گرفتار کیے ہیں اور یہ پتہ چلا کہ وہ جو پہلے 5 لوگ گرفتار کیے تھے، اب کچھ مزید بھی وہاں پہ گرفتاریاں متوقع ہیں۔ اور انہوں نے جو ابتدائی تفتیش کیا ان کے مطابق اس سارے معاملے میں وہ اپنے ملک کے اندر کسی بھی قسم کی سیاسی جو ہے نا وہ سرگرمی، اور بالخصوص مسجد نبوی کے اندر، وہ تو کسی صورت بھی سعودیز برداشت نہیں کرتے۔ ان کی جو اب تک کی تفتیش ہے اس کے مطابق جو 3 ممالک ہیں ان میں مقیم پاکستان، UK اور عرب امارات، وہ اس سارے معاملے میں ملوث تھے۔ اور ایک پاکستان کی سیاسی جماعت جو کہ ایک بالکل اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام ہے، وہ ملوث ہیں۔ تو سعودیز جو ہیں وہ اب بہت زیادہ اس معاملے میں غصے میں ہیں اور انہوں نے پتہ یہ چلا ہے کہ مبینہ طور پہ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں واقعہ ہوا ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کے شہریوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ان کو پاکستان کے اندر سزاؤں کا ملنا یقینی بنایا جائے۔ یعنی کہ اب یہ سعودی دباؤ بھی حکومت پاکستان کے اوپر آ گیا ہے۔ حکومت پاکستان چونکہ یہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی معاملہ ہے، لیکن مذہبی جذبات تو بہرحال سبھی پاکستانیوں کے، ہر مسلمان کی مجروح ہیں، تو ایک اس معاملے پر اب حکومت کے اوپر ایک سیاسی دباؤ ہو گیا۔ ویسے تو اب اس معاملے کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی واقعہ ہوا، وہاں پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا مریم اورنگزیب یا جو شاہ زین بگٹی، ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ جو کچھ بھی کیا گیا، جنہوں نے بھی کیا، چلیں وہ ان کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ وہ اپنے اینڈ پہ معاف کر دیں کسی کو، جیسے شہباز شریف صاحب کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے جی معاف کر دیا، لیکن وہ اپنے ساتھ بدتمیزی کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو حرمت ہے وہاں کی، اس کے حوالے سے معافی کا اختیار تو ان کے پاس نہیں ہے۔ تو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی پریس کانفرنس کر کے اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم ایز اے اسٹیٹ جو ہے اس معاملے میں نہیں پڑیں گے، البتہ کوئی شہری اگر کوئی مقدمات درج کروا رہے ہیں تو ہم ان کے راستے میں رکاوٹ بھی یہ حکومت نہیں بنے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، درجن سے زیادہ مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ شیخ راشد شفیق جو شیخ رشید احمد کے بھتیجے ہیں وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں اور آج ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھی بھیجا جا چکا ہے۔ لیکن اب جو سعودی حکومت ہے اس کا یہ دباؤ ہے کہ جی یہ جو ملزمان جنہوں نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ یہاں پہ کارروائی کی جائے۔ اگر یہ کارروائی نہیں کی جاتی ہے، کارروائی سے مراد ہے کہ ان کو سزائیں دلائی جائیں، اگر نہیں کی جاتی تو سعودی عرب میں پاکستانی جو ہیں وہ ایک سیکیورٹی لسٹ ہوتی ہے سعودی عرب کی، اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور سیکیورٹی لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پاکستانی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائے، پہلے ادھر سے کلیئرنس لے، پھر وہاں پر جائے، پھر وہاں کی پولیس کے پاس اپنا اندراج کروائے، اس کے بعد وہ اپنے فرائض ادا کرے، پھر واپس پولیس یعنی کہ وہاں پہ جتنے بھی پاکستان کے حجاج یا عمرہ زائرین ہیں وہ اگر جائیں گے اور پاکستان ان کی سیکیورٹی لسٹ میں ہوگا تو ان سب لوگوں کو وہاں کی پولیس کے معاملات کو بھی فیس کرنا پڑے گا۔ تو پاکستانی چونکہ ان چیزوں کے عادی نہیں ہے تو یہ بڑا پرابلم ہوگا پاکستان کے لیے۔ سو اب اس حکومت کے اوپر یہ بھی دباؤ ہے
کہ پروسیکیوشن اتنی سخت کی جائے کہ ان ملزمان کی سزاؤں کو یقینی بنایا جا سکے. اور اب یہ سیاسی لڑائی ہے اور اس کو پہلے تو مذہبی جذبات مجروح کیے گئے, اب پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی اسٹیک پہ لگے. اور پتہ یہ چلا کہ ترکی میں اور کچھ اور ممالک میں بھی ایسا کچھ معاملات کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے, اور پھر حکومت پاکستان سے وہ ممالک بھی شکایت کرتے پائے گئے ہیں. یعنی کہ یہ وہ چیزیں جو قابو میں نہیں آ رہی. پورے پاکستان میں تو جو معاملہ تھا یہ ایک مبینہ طور پہ فتنہ و فساد کی فضا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ معاملہ پاکستان سے باہر بھی جا رہا ہے اور اس کے پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر صاحب کو فارغ کر دیا گیا. جب رضا باکر صاحب تشریف لائے تھے پاکستان میں اسٹیٹ بینک کا چارج لینے کے لیے, تو اس وقت اس سے پہلے یہ مصر میں تھے اسٹیٹ بینک کے نمائندے اور امریکی شہریت کے حامل ہیں اور IMF کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں, بلکہ انہی کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں. اور اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا لوگوں کی طرف سے کہ رضا باکر کا گورنر اسٹیٹ بینک لگنے کا مطلب یہ کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اس کے اوپر IMF کی نگاہ ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہوا بھی ایسا ہی کہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ قانون میں ترمیم کی اور اپوزیشن کے احتجاج کو بلڈوز کرتے ہوئے ان بلوں پر کسی قسم کی بحث نہ کراتے ہوئے تمام تر جو اسٹیٹ بینک کے پالیسی معاملات ہیں وہ لفظ خود مختاری استعمال کیا گیا, لیکن بنائی طور پہ وہ مبینہ طور پہ اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دیا کہ پاکستان کا IMF کے حوالے کر دیا کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک. اور رضا باکر صاحب ان کے نمائندے تھے. اب حکومت جو ہے وہ اتحادی حکومت, اب ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جو آئین میں ترمیم کی گئی تھی اور جس کے تحت اسٹیٹ بینک کا جو مالیاتی کنٹرول ہے حکومت کے پاس نہیں رہا تھا, اب اس کو وہ دوبارہ سے ترمیم کر کے اس کو واپس لینا چاہتے ہیں. اور یہ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر جو ہیں ان کی فراغت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اب رضا باکر صاحب کی فراغت اس سلسلے کی بھی کڑی ہے, لیکن وہ جو دوسری خبر میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو امریکی شہریت کے حامل لوگ ہیں ان کی سختی آ گئی ہے, وہ معاملہ یوں ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ اصولی فیصلہ کر لیا کہ پاکستان میں جتنے اداروں کے جو سربراہ ہیں اور خصوصاً جو اہم پوسٹوں پہ تعینات افسران ہیں اور جو ڈوئل نیشنل ہے اور ان کی شہریت بالخصوص امریکی ہے, ان تمام کو عہدوں سے فارغ کر دیجیے. اب تک کی اطلاعات یہ پہنچ رہی ہے ذرائع کہ یہ کہنا کہ اس سلسلے پر ان کو فارغ کرنے کا کام شروع بھی کر دیا گیا, لیکن چونکہ ابھی تک کوئی ایسی فہرست سامنے نہیں آئی تو اس لیے ہم اس البتہ یہاں تک ہم خبر کنفرم کر سکتے ہیں کہ ایسا فیصلہ ہو گیا ہے. یہ فیصلہ اگر دیکھا جائے تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی نا, وہ کہتی کہ جی امریکہ نے رجیم چینج کرائی اور امریکہ کو لایا, تو انہوں نے آتے ساتھ سب سے پہلے امریکی شہریت کے افسر جو ہیں ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا. اب یہاں سے آگے آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں. اچھا جی, مئی کے مہینے کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ جی اب بڑی گرمی ہوگی. پہلے چونکہ رمضان تھا, رمضان ختم ہوا, اب وہ عید کی چھٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی آج کل میں, تو پھر اب پاکستان میں ایک سیاسی میدان لگنے جا رہا ہے. عمران خان صاحب تو پہلے سے اناؤنس کر چکے جی ہم جلسے کریں گے. اب سنا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ مسلم لیگ نون کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلسوں کو لیڈ کرنے والا فیس ہیں, کراؤڈ پولر ہیں, ان کو میدان میں اتارا گیا. اور اب یہ جو کچھ جلسے انہوں نے بھی شروع کیے ہیں, 4 سے 5 جلسے وہ بھی کریں گی اب پاکستان کے اندر, تاکہ جو لوگوں کو موبلائز کیا جا سکے اور یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. دوسری طرف عمران خان صاحب وہ بھی جلسے اناؤنس کر چکے ہیں. عمران خان صاحب کو جلدی کیوں ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, لیکن انہوں نے بیسیکلی گزشتہ اگر ہم کہیں کہ ایک ہفتے کے اندر وہ 3 کالیں دی تھی. ایک ابھی کال پہ انتظار ہے کہ وہ کب پوری ہوتی ہے. پہلی کال انہوں نے دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفاتر کے خلاف احتجاج کی. وہ چونکہ فارن فنڈنگ کیس ایک تلوار کی طرح لٹک رہا ہے نا خان صاحب کے اوپر, تو اس وجہ سے ان کو پریشر میں لانا مبینہ طور پہ مقصود تھا. تو وہ پورے پاکستان میں ہم کہہ سکیں نا کہ 200-300 بندہ وہ بھی وہ نہیں کر سکے, اور مطلب 10-15 2 4 5 اس طرح کے احتجاج ہوئے تھے. اور وہ احتجاج نہ صرف فلاپ ہوا تھا بلکہ بہت بری طرح فلاپ ہو گیا تھا. دوسری انہوں نے کال دی تھی چاند رات کی. چاند رات میں بھی یہ سچویشن تھی کہ کچھ بازاروں میں چند ایک لوگ, کچھ 7-8 گاڑیوں میں لوگ نکلے اور انہوں نے وہ ٹریفک بلاک کی, اور لیکن وہ جو ان کا خیال تھا کہ وہ پورے پاکستان چاند رات کو بلاک ہو جائے گی. گیم بڑی باریک کھیلی تھی خان صاحب نے کہ چاند رات پہ ہزاروں لوگ مارکیٹوں میں موجود ہوتے ہیں, اور اگر 10 لوگ بھی اس سڑک کو بند کر دیتے ہیں تو ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اور وہ پھر وہ ویڈیوز بنا کے یہ کہیں گے دیکھیں پورا پاکستان جو عمران خان کی کال پہ نکلا. لیکن چاند رات جیسے ایونٹ پہ بھی یہ کال ناکام ہو گئی جس میں ہمیں بندہ سارا ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. تو وہ نہ صرف یہ کہ پورے پاکستان میں بلاک ہوئی, بلکہ جو حکومت خیبر پختونخوا جس کی جہاں پہ عید ایک دن پہلے تھی وہاں پر بھی کوئی بندہ نہیں نکلا, جو کہ KP کے جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہمارا گھر ہے اور ہمارا گڑھ ہے, وہاں پہ بھی یہ کال بنیادی طور پہ ناکام ہو گئی. تو یہ جو 2 کالیں عمران خان صاحب کی ناکام ہوئی ہیں, اس سے وہ بجا طور پہ ٹینشن میں ہے کہ یار یہ ہوا کیا ہے.
وہ جو ہوتے ہیں نا بندے کے ساتھ وہ چمچے شمچے ہوتے ہیں اور بندے کو آسمان پہ چڑھانے والے، وہ تو کہتے ہیں خان صاحب آپ کی بڑی پاپولیرٹی، آپ ایک کال دیں گے تو یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو وہ بندے جنہوں خان صاحب کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یار تم نے مجھے مطلب کیوں مروایا اس طرح کی مجھ سے کالیں دلوا کے. لیکن جو ایک تیسری کال ہے جس پہ عمران خان صاحب بڑے سیریس ہیں، وہ انہوں نے کہا جی مئی کے آخر میں ایک لانگ مارچ کریں گے اس حکومت کے خلاف، اور اس حکومت کو ہمیں دھرنا دینا پڑا تو دھرنا بھی دیں گے اور اس حکومت کو ہٹا کر ہی گھر جائیں گے. یہ کال جو انہوں نے دی ہوئی ہے اور اس کو مختلف وہ نام دے رہے ہیں، لیکن سچویشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا وہ ماں جڑی ماں دودھ نال روٹی دیندی سی ہوں وہ ماں نہیں رہی. تو وہ جو علیم خان صاحب نے اور جہانگیر ترین صاحب نے اس سلسلے میں بیانات بھی دیے ہیں کہ پہلے تو یہ اس قسم کے جو خرچے ہوتے تھے نا، یہ آپ لاکھوں تو خیر یہ مذاق ہی کی بات ہے کہ کوئی پاکستان میں لے کر مارچ کر سکتا ہے، لیکن اگر چند ہزار بھی ہوں تو ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ایک کام ہوتا ہے بہت بڑا. ان کی جو فیول ہیں گاڑیوں کے، ان کا کھانا رہنا پینا اٹھنا جاگنا، ان سارے خرچے جناب پھر جو جماعتیں مارچ کری تو ان کرنے پڑتے ہیں. خان صاحب کی 2 بڑی اے ٹی ایم جو وہ تو نکل گئی سائڈ پہ پتلی گلی سے، اور باقی جو ان سے ذرا نسبتاً کم درجے کی اے ٹی ایم سی وہ تو جب بندہ حکومت میں نہ ہوتا ویسے ہی آنکھیں چرا جاتے ہیں. تو آج آ کے ایک وہ سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ ان کو وزارت عظمیٰ دے دی گئی. اب اس پہ بھی بڑے الزامات ہیں کہ یہ مبینہ طور پہ وہ وزارت عظمیٰ بکی ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کوئی جہاز کرائے پہ لے دیا یا اس قسم کی بات ہے. اگر یہ کوئی سوچے کہ جناب وہ یا کوئی اور بندہ ہزاروں 20 25 30 ہزار لوگوں کے مارچ کو فائنانس کر لے گا تو وہ کہانی بڑی مشکل ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اور خان صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ خان صاحب مئی سے آگے اس معاملے کو لے جانا نہیں چاہتے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ لے جانا پڑے گا کہ خان صاحب کے مارچ کی تیاری مئی کے اینڈ تک ہونی نہیں، کیونکہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ جو نہیں ہے وہ جو شور شرابہ ہے اس کی بیٹھتی چلی جاتی ہے. پھر اوپر سے ویسے ہی خان صاحب کو دن رات یرکایا جا رہا ہے، اور ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ خان صاحب کے خلاف ویڈیوز آ رہی ہیں یا ہم ریلیز کریں یا فلاں ریلیز کریں. ایک ہوا بنی ہے کہ جی کوئی ویڈیو ریلیز ہو رہی ہیں اور خان صاحب وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی دیکھنا عید کے بعد میری کردار کشی کی مہم شروع ہو جائے گی. فواد چوہدری صاحب اور پی ٹی آئی کے باقی سارے لوگ جو وہ آج خود ہی انہوں نے ایک پنجابی میں کہتے ہیں رونا پٹنا مچایا ہوا ہے کہ جناب ہمارے خلاف کوئی ویڈیو ریلیز ہو رہی ہیں. وہ بھائی اتنی خبر آئی ہے کہ ویڈیو ریلیز ہو رہی ہیں، وہ آپ کو کیا پتا کس نے بتایا کہ وہ ویڈیو آپ کے خلاف ہے؟ یہ بھی ایک چیز چیک کرنی چاہیے. اور کسی سیاسی جماعت نے تو یہ بھی نہیں کہا، اور ویسے ہی وہ سوشل میڈیا پہ شور ہے کہ جی یہ مسلم لیگ نون ویڈیو جاری کر دے گی، یا یہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی ایسے جو لوگ ہیں وہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ کوئی ایسی ویڈیوز جاری کروا دیں گے، یا کوئی مولانا کی پارٹی ویڈیوز جاری کروا دے گی یا پیپلز پارٹی. حالانکہ ان سارے لوگوں میں سے کسی نے بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن خان صاحب پتہ نہیں کیوں جرکے ہوئے ہیں، بلکہ پوری پیپلز پارٹی جرکی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ مئی کے اینڈ پہ مارچ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا یہ اندازہ ہے کہ وہ نہیں کر پائیں گے. وہ تیاری کر بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ معاملہ صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مئی کے مہینے میں مارچ میں کروں اور ایک نیا الیکشن میں لے لوں، اور جناب وہ جولائی اگست تک وہ الیکشن ہو جائیں، اکتوبر تک میری پھر دوبارہ حکومت بن جائے. جس وہ خام خیالی میں تو اس کو خام خیالی کہوں گا کہ وہ مبتلا ہیں کہ میں 2 تہائی اکثریت لے کے آ جاؤں گا، اور نومبر میں پھر جو اگلا آرمی چیف ہے اس کی تعیناتی میں کروں گا، پھر وہ میری مرضی کا ہوگا مبینہ طور پہ. تو اس کے بعد اگلے 5-6 سال پھر ستے خیر ہیں. تو اس قسم کی جو خان صاحب کی مجبوری ہے کہ وہ اب نہ تو ان کو اپنے حالات نظر آ رہے ہیں مارچ کرنے والے، نہ وہ پارٹیاں رہیں جو فنڈنگ کرتی تھیں، نہ وہ مقتدر حلقوں کا ساتھ رہا، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ رہی، اور پھر جو ہے وہ موٹے موٹے اے ٹی ایم جو وہ بھی سارے سائڈ مار کے. تو پھر خان صاحب پھر بڑا مسئلہ ہوگا. دیکھتے ہیں خان صاحب اس حوالے سے کیا کر پاتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کال اور چاند رات کی کال تو ناکام ہوگی. اب یہ مارچ والی کال کامیاب ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے، یا خان صاحب کا مجبوراً آگے بڑھانا پڑے گا. ٹائم آگے بڑھاتے ہیں تو پھر وہ خان صاحب کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.